اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے مسلمانوں کے اندر کشمکش جو ہو رہی ہے، جو ایمان لا رہا ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلمانوں نے جو کمزور مسلمان تھے، جسے غلام ہے اور کمزور مسلمانوں کو یہ مشرکین مکہ، یعنی مکہ کے جو کافی قریش کے سردار بڑا ستاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ حبشہ، یعنی ایتھوپیا، جسے آج ایتھوپیا کے نام سے جاتے ہیں۔ وہاں تو پہلی ہجرت مسلمانوں کی چلی گئی، تو وہاں پہ جا کے لوگ قریش کے لوگوں نے اس کے بادشاہ نجاشی کا کان بھرا کہ یہ لوگ بھاگ کے آئے ہیں اور لوگ مجرم، ہم کو واپس کر دیں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ سورہ مریم کی تلاوت سنائی تو وہ خوش ہو گیا، کہا کہ نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کلام ہے۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہے، سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، خدایا خطاب کے بیٹے عمر یا حشام کے بیٹے عمرو کو ہدایت دے دے، ان دونوں میں جو بہتر ہو اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلے کا پتلا تھا، طاقت بے پناہ تھی، کسی سے ڈرتا نہ تھا، کسی سے دبتا تھا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا، کر کے ہی دم لیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام دشمنی میں بھی آگے تھا، مسلمانوں کے لیے سنگ دلی، بے رحمی کا نمونہ تھا۔ کوئی بادی اسلام لے آتی تو اس کے ہاتھ لگ جاتی تو بے تحاشا پیٹتا، مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا ہاتھ نہ روکتا، تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا میں نے تو تھک کر چھوڑ دیا، ذرا دم لے لوں پھر تیری کھال ادھیڑوں۔ سخت مزاجی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہمدرد تھا، گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو خبر ہوئی بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو دل کو سخت چوٹ لگی، اور جب یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی تو مکے سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا، آنکھوں میں خون اتر آئے اور کنپٹی کی رگیں غصے سے تھرائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بس اس کی گاٹھ ہیں، اس نے قریش میں پھوٹ ڈال دیے، اسی نے خاندانوں میں خلیص کھو دی ہے، اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے، ہاں تو اب اس کا سر قلم کر کے ہی دم لوں گا۔ وہ کمر سے تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی فکر اور بے چینی سے سب کو نجات مل جائے۔ راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جانکاہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا عمر بہت جوش میں ہے، کمر سے تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ پوچھا خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر اسی بددین کے پاس جو ہمارے دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے، نعوذ باللہ، جو قبیلوں کا سارا نظام درہم برہم کر رہا ہے۔ نعیم عمر کے غصے جانتے تھے، سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، کسی طرح عمر کا رخ بدلا جائے۔ فوراً ایک تدبیر ذہن میں آئی، بولے عمر کس دھوکے میں ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے، اور ذرا پہلے گھر کی تو خبر لے لو۔ عمر کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے نپٹ لو۔ عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے، اسی کے لیے جینے مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بے خبر تھا کیونکہ انہوں نے اب تک چھپایا تھا۔ عمر فوراً اپنی بہن کی طرف لپٹا، سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھی۔ وہاں پہنچا تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی، وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا۔ گھر کے لوگ گھبرا گئے، انہوں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں عمر ہوں، جلدی سے دروازہ کھولو۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے، خوف سے بدحواس ہو گئے، ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ اور بہنوئی کا نام تھا سعید رضی اللہ۔ یہ دونوں خباب رضی اللہ سے قرآن پڑھتے تھے۔
خباب رضی اللہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سناتے، وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب رضی اللہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، عمر کی آواز سنتے ہی اندر چھپ گئے، جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے، صحیفے قرآن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو لکھا ہوا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے چھپا لیا، شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا، عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوئی کے علاوہ سامنے کوئی نہ تھا۔ پڑک کر پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی، وہ کیسی آواز تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا، سچ سچ بتانے کی ہمت نہیں۔ جھٹ بولے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ عمر زور سے گرجا، چھپاؤ نہیں، کیا تم سمجھتے ہو تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر بہنوئی کی طرف بڑھا، بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہ گیا، بڑھ کر شوہر کو بچانے لگی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ آگ کو جتنا ہی پیٹو اوپر اٹھتی ہے، عمر کے مار سے جوش و عقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام پر جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ ہاں اب ہم مسلم ہیں، اسلام کی لذت سے سرشار ہیں، اس کے لیے سب کچھ جھیلنے کو تیار ہیں، تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی۔ اب عمر آگ سے پانی تھے، پتھر سے موم تھے، بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا، فوراً سر سے سر جھک گیا۔ ایک نظر اس صحیفہ پر پڑی جسے خباب رضی اللہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی دیکھوں۔ عمر کے لیے لہجے میں بڑی نرمی آ چکی تھی۔ بہن مجھے ڈر ہے تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر ملے گا نہیں۔ عمر اطمینان رکھو، قسم کھا کر کہتا ہوں ضرور واپس کر دوں گا، کیونکہ اس وقت بہت کم گنے چنے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی آتی تو وہی لکھ کے یاد کرتے تھے لوگ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفہ عمر کو دے دیا، دل میں تمنا کی چٹکیاں لے رہی تھی کہ کاش یہ اسلام لے آئے۔ عمر نے صحیفے کو ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا، اس کی عظمت و جلال کے احساس سے لرز اٹھا۔ بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب رضی اللہ قریب ہی چھپے ہوئے تھے، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، فوراً سامنے آ گئے، بڑے ہی مسرت اطمینان کے لہجے میں فرمایا، عمر رسول خدا نے فرمائی تھی، خدایا حسان کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں اللہ نے تمہارے لیے دعا سن لی ہے۔ عمر اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر اچھا خباب بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جاتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاؤں گا، اب مجھے روشنی مل گئی، سچائی مجھ پر واضح ہو گئی۔ اب تک میں بڑی بھول میں تھا، آج میرا دل مطمئن ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سچ مجھ خدا کا کلام ہے۔ خوشی سے خباب رضی اللہ کا دل کھل اٹھا، بولے آپ کوہ صفا پر ارقم کے گھر میں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تو انہیں گھر میں ہمیشہ لوگوں کو دعوت تبلیغ دے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، فاطمہ رضی اللہ کی زندگی کتنا پرمسرت لمحہ تھا، اور سعید رضی اللہ کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ رضی اللہ کا بھائی اور سعید رضی اللہ کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے، خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاسے تھے، جا رہے تھے خدا کے رسول کو تنہا خدا کے غلام تھے، اور محمد کے سچے جانثار تھے، دوڑے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا بنا لیں، مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں۔ عمر ارقم رضی اللہ کے گھر پہنچے تو کواڑ بند تھی، کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال رضی اللہ کی آواز آئی، کون؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا عمر۔ اس وقت رسول خدا اپنے کچھ ساتھیوں میں تھے، حمزہ رضی اللہ، ابو بکر رضی اللہ، بلال رضی اللہ اور علی رضی اللہ، سبھی موجود تھے۔ بلال رضی اللہ آپ کے پاس آئے، عرض کیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر کھول دیا تو ڈر ہے یہاں کوئی قیامت نہ کھڑی کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اندر آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا، حمزہ رضی اللہ اگر بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیونکہ حمزہ رضی اللہ پہلوان تھے۔ میں کوئی ڈرا نہیں کہ آنے دو، اگر نیک نیت سے آ رہے تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت ہے تو ہم لوگ نپٹ لیں گے۔
بلال رضی اللہ دروازہ کھولنے گئے، حمزہ رضی اللہ بھی ساتھ ہو لیے۔ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال رضی اللہ کی مدد کریں گے، ایک دم تیاری کے ساتھ۔ دروازہ کھل گیا، عمر اندر آ گئے، حمزہ رضی اللہ اور بلال رضی اللہ جھپٹے اور باہوں میں انہیں جکڑ لیا۔ عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو دور کر دے، اس کا سینہ نور ایمان سے جگمگا دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے۔ حمزہ رضی اللہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال رضی اللہ تم بھی چھوڑ دو، یعنی دونوں لوگوں نے پکڑ لیا تھا کچھ کرنے سے پہلے ہی۔ حمزہ رضی اللہ اور بلال رضی اللہ الگ ہو گئے۔ عمر آگے بڑھے اور حضور اقدس میں کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آلے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں، اب میں مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں اور خدا کا پرستار ہوں اور حق کا لمبردار ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے زور کا نعرہ لگایا، اس زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئیں اور مکی کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سما بچ گیا، پوری فضا پر ایک رعب اور ایک جلال چھا گیا۔ یہ فکرہ تھا جو بے اختیار زبانوں سے نکل پڑا، یہ بتا رہا تھا کہ ان کو کتنی زیادہ خوشی ہے، روح کو کتنا سکون ہے اور دل کو کتنا سرور ہے کیونکہ آج عمر رضی اللہ مسلمان تھے، آج عمر رضی اللہ ان کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا، ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر رضی اللہ بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر حق نہیں کہ چاہے مرے چاہے جیے؟ فرمایا کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا پھر چھپنا کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہم تھوڑے ہیں، دشمن بہت ہیں۔ عرض کیا خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے بخدا یہ نہ ہوگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جن جن مجلسوں میں اب تک کفر کی گن گائے ہیں، اب وہاں جا کر اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی 2 صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تھے اور دوسری کے حضرت حمزہ رضی اللہ۔ بہادر جوانوں کی 2 صفیں کعبہ کی طرف بڑھی، وہاں پہنچ کر نماز ادا کی، دم کھلا۔ اب تک تو لوگ چھپ کے کرتے تھے۔ پھر اس زور کا نعرہ لگا کہ مکے کی پہاڑیاں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا، آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا کبھی نہ ہوا تھا، مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی حضرت عمر رضی اللہ کی تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت انہیں حاصل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام لانے کی دعوت دی۔ آج تک جو دلیری اور بے ابی کی اسلام سے روکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری اور بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، عمر رضی اللہ کا ماموں تھا، اس کے ہاں بھی گئے، وہی ابو جہل جو اسلام کے نام سے جلتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آن آگ بگولا رہتا تھا۔ گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی تو باہر آیا، بہت ہی پیار محبت سے ملا، خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے؟ بس یہ بتانا آیا ہوں کہ اب میں مسلم ہوں، میں اللہ واحد پر ایمان لے آیا ہوں، ایک اللہ پر۔ مجھ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ عمر رضی اللہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کا ذہن اور دماغ پر جیسے بجلی گر گئی، اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے، تیرے دین کا جنازہ اٹھے، تو اس وقت کیسی منحوس خبر لے کر آیا ہے؟ اب قریش عمر رضی اللہ پر پل پڑے، ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ بھی تلوار سے ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر نام کو نہ تھا، بار بار شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا۔ اسی موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کو فاروق کا خطاب دیا اور اللہ نے ان کو یہ ذریعہ حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ بھی اسلام لے آئے۔ یہ داستان ہے، یہ
سیرت ہے. کیا ہے؟ سیرت ہے، اور اللہ کے کلام کا اثر ہے. ٹھیک، اس لیے اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مضبوط مومن یعنی طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے. جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اپنی طاقت سے پورا اسلام پھیلاتا ہے. اسے اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے بنسبت کمزور مومن کی. ٹھیک، اس لیے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دیتے تھے، اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کے ماننے والا تو ترنت ایمان لے آئیں گے. تو یہ اللہ کے کلام کا اثر تھا. آئے تھے کس نیت سے اور کیا ہوا؟ ٹھیک، اور تو گھر ہی سے ارادہ کر لیے تھے کہ ہم کو اسلام لانا ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ کی آیت کو انہوں نے پڑھ لیا تھا اور عرب داں تھے، عربی کو سمجھ لیا تھا یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام کی ایک خاصیت ہے، اور آج بھی لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے اللہ کا کلام یعنی قرآن کلام اللہ کو ترجمے کے ساتھ معنی مطلب کے ساتھ، تو کوئی انکار نہیں کرے گا. جو مسلمان بٹے ہوئے ہیں ادھر ادھر وہ سب ایک اللہ اور ایک قرآن کو ماننے والے ہیں. اس لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعوت دی یعنی قرآن پڑھ کے سنایا لوگوں کو، اسی طرح سے آپ کو بھی کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.